عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں بولا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. چہرہ تیرا نور بندے ساری کائنات نو. چہرہ تیرا نور رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں. شیدائے زمانہ تیرے شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. کیونکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا. شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. معزز دوستو درود لامحدود اس ذات پر جس ذات کے توسط سے اللہ نے کائنات کو بنایا. یہ جو ساجد دھاج ہے یہ چمک ہے نا دنیا میں یہ مصطفیٰ کا حسن ہے. مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے. آج ہم جو مرضی کہتے رہیں جو مرضی باتیں کریں یہ بات حقیقت ہے. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا.
یہ میرے کریم آقا کی توسل سے ہی یہ بہاریں ہیں، یہ موسم کی رنگینیاں ہیں، موسم میں نمکین حسن ہے، یا گرمی ہے یا سردی ہے یا بہار ہے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کا جمال ہے، یہ حضور کا جمال ہے۔ اور حضور کے جمال کو ہمارا حق ہے کہ ہم بیٹھتے اٹھتے حضور کا تذکرہ کریں، ہم بیٹھتے اٹھتے ساری زندگی بندہ کوئی کام نہ کرے گا، فقط درود ہی پڑھتا رہے تو حق مصطفیٰ کی محبت کا ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سچ ہے۔ حضرات کرام قدر، رخ مصطفیٰ کی بات کروں، میرے پاس مدارج النبوت کی کتاب جلد نمبر 1 موجود ہے، اور بڑی حضور کی شان بیان کی ہے۔ محقق حق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا رخ انور جمال الہی کا آئینہ ہے، جمال الہی کا، رب کے جمال کا آئینہ، اور اس نور کا معدود کا مظہر ہے مصطفیٰ کی ذات۔ حضرت براء بن عازب صحابی گزرے ہیں، بڑے پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خوبروح اور خوشخو تھے، یعنی آپ جیسا حسین کسی ماں نے جمعی نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ کہا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی انگشتہ ہے زنانہ نے بسر، حسن یوسف پہ کٹی انگشتہ ہے زنانہ نے بسر، یعنی حسن یوسف کا دیکھا تو کیا کیا؟ ہاتھ میں سیب تھے، پھل تھا، قرآن کہتے ہیں پھل پکڑائے، اور تانے دیے نا سہیلیوں نے کہ خریدیا ہوا غلام وہ دے دے، دیوانی ہو گئی ہے، آنکھ میں برکت تھی، وزیر تھی، بیوی ہو گئے، دیوانی ہو گئی، اپنے زر خرید غلام تھی، تو انہوں نے کہا تسی آلے میرے یوسف نو تکیا ہی نہیں۔ کہہ دو میں مقتدی کے حسن کی بات کر رہا ہوں، امام کے حسن کی نہیں ہوئی بات۔ ہر کوئی فدا ہے میرے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہوں، رخ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہا کرو کہ میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ کیوں میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، ان عورتوں کے ہاتھ میں سیب تھے، پھل تھے، پھل کاٹنے کے لیے دیا، کاٹا کاٹنے کے لیے چھری بھی ہاتھ میں ہے، اور پھر یوسف سے کہا کہ اب ایک جھلک دکھلا دو۔ اب جھلک دکھلائی، گزر گئے، کہا اب چھریاں پھلوں پہ رکھو، پھلوں پہ چھری رکھی، کہا پھلوں کے 2 پیس کرو، ٹکڑے کرو، اور پھر جب وہ چھری چلنے لگی، ادھر نکاح یوسف علیہ السلام کے حسن پر پڑتی ہے، وہ چھری چلتی رہی، پتہ نہ چلا، وہ بے توجہی کے ساتھ، کیوں وہ گم ہو گئی یوسف کے حسن میں، انہیں پتہ نہ چلا، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، اور وہ کہنے پر مجبور ہوگی ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، وہ کہنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرات اسی وقت میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ادھر تو بے دھیانی میں معاملہ ہوا ہے، ادھر تو جو بھی دیکھ لیتا ہے، جو بھی دیکھ لیتا ہے، ادھر جو وہ یوسف علیہ السلام ہیں ان کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ کاٹے، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا، وہ تو بے دھیانی تھی، ادھر تو پتہ ہے سامنے ابو جہل کا لشکر کھڑا ہے، سامنے لشکر جرار کھڑا ہے، 1000 سے زیادہ سپاہ
نے فقط یہ پتا ڈالا کہ عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں بچوں کو دیکھ کر بڑا پریشان سا رہی بچی اور پوچھ کے کیا کہہ رہے جو کمان آف چیف ہے آج کے لشکر کا کفار کا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے بس اشارہ کیا مجھے بولو یار کے حسن کی بات ہو رہی ہے یار کے دیدار کی بات ہو رہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہ میلاد کا مہینہ دعا کرو اللہ سارے انوس راتی سوئیے تو یار کا دیدار ہو جائے ساتھ واسطے مشکل ہے ہونا واسطے کوئی مشکل نہیں ہے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے ایسے نہیں شاید ساتھی رات کا وقت تھا لکھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ حضرات گرامی قدر میں قربان جاؤں رات کا وقت ہے آپ فرماتے ہیں میں آدھی رات ہوئی میں یہ کتاب لکھنے لگا میرے دل میں خیال آیا یار کا جمال بیان کرتا ہوں مجھے بلو جو میرے محبوب کے غلام میلاد کا مہینہ ہے میلاد کا بابرکت مہینہ پہلا جمعہ ہے اللہ کرے سب کو حضور کے میلاد کے توسل سے زیارت مدینہ بھی ہو جائے آپ فرماتے ہیں میں لکھنے لگا آدھی رات کا وقت ہے لکھتا گیا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ آپ فرماتے ہیں میں لکھتا رہا ایک بار لکھا کتاب پورا نہیں ہو رہا کتاب پورا نہیں ہوا کیوں 3 جملے بن کے چوتھا آ نہیں رہا چوتھا وہ یار کی نعت ہے وہ یار کا ذکر پھر یار کا سینہ ہے بلائے بھی دیوانہ پکارے بھی دیوانہ اللہ کو برابر مانتے میں لکھتا ہوں پھر سوچتا ہوں آگے کیا لکھوں پھر لکھتا ہوں پھر سوچتا ہوں کیا لکھوں پھر لکھتا ہوں پھر سوچتا ہوں کیا لکھوں قلم رک جاتی ہے قلم رکنا تھی قلم ہونا تھا اتنے لوگ کے گولڈے بولے نہ چلے چلیے قلم رکی ادھر قلم رکی ادھر اثر کی سنتیں رہ گئی گولڈے دے تاجدار نکال رہے ہوں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بھی تو زیارت کا عجب ہی منظر تھا نا اثر کی سنتیں رہ گئی لیٹ گئی یار کا دیدار ہو گیا میرے لیے پاکستان میں جتے بڑیاں سڑیاں تریفہ کرتا سے جی میرے لیے اصلی پاکستانی ہیں تو ساڑھے دن کرم ہو سکتے ہیں میرے لیے پاکستان میں ممبروں پہ محرابوں پہ جگہ جگہ گلی گلی کلیا کلیا میرے دین کے ڈنکے بجاتے ہو میری سنتوں کے ڈنکے بجاتے ہو میری حدیثوں کو بیان کرتے ہو یہاں آئے ہو میرے گھر میں آتے میری سنتیں چھوڑ دیے ہیں آئے آئے اسی لیے تو کہا نا میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس صورت نو میں جانا آیا ہے اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آقا دے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا حضرات کرام قدر شیخ سادی فرماتے میں لکھتا ہوں آگے لکھنا نہیں آتا کرم ہو جاتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ لگتی ہے آپ فرماتے ہیں آنکھ لگتی ہے میرے مدینے والے تاجدار آتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں فرماتے ہیں شادی آج پریشان کیوں ہو عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں کتاب لکھ رہا ہوں مکمل نہیں ہو رہا خواب ہے خواب ہے خواب میں یار پڑھا رہے ہیں دیوانے کو اللہ آپ نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کیا لکھ رہے ہو عرض کی بلغ العلا بکمالہ
کشفت جا جی بولو میرا ویسے عقیدہ ہے جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا پریشان ہوں بس مدینے میں منہ کر کے پڑھتا رہے اللہ پریشانیاں دور کر دے ہاں نہیں تو دیکھ لو پڑھ کے دیکھ لو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے پریشان ہی تھے نا یار آ گئی تھی بھلا کا لولا بے کمالے ہی عرض کیا رسول اللہ بھلا کا لولا بے کمالے ہی جتنے کمال والے آئے سب کے کمال ایک طرف ہے جتنے بلند مرتبے والے آئے سب کے بلند مرتبے ایک طرف ہے سونیا تو نے کیا کمال والا کوئی آ سکتا ہی نہیں ارے بھائی بھلا کا لولا بے کمالی شبت تو جا بھی جمالی سنت جمیع خشالی رسکی سونے اس سے آگے نہیں آتا فرمایا پھر کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ اللہ اکبر میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے آقا میں امام بصیری کی طرف چلتا ہوں رخ مصطفیٰ کی بات ہے سونے نبی کے رخ کی بات ہے جنہوں نے دیکھ لیا فقط ایک بار بھی دیکھ لیا انہوں نے کوئی جائیداد نہ دیکھی کاروبار نہ دیکھا رشتہ داروں کو نہ دیکھا آج ہم باتیں کرتے ہیں خوش بخت ہیں آپ اور میں کہ ہمیں کلمے جیسی دولت اللہ نے عطا کی خوش بخت ہیں کلمے جیسی دولت دی ہے اور دین عظیم دین ہے دین اسلام جیسا عظیم دین عطا کی نبیوں کی تیجی کے صدقے ساری کائنات تو پھر رسول یہ بھی بیٹھ نہیں کہنی ہے بس یہاں حضور کی ذات بس حضور کی آگے کچھ بھی نہیں حضرات گرامی میں امام بصیری آپ فرماتے ہیں نا میں نے نا بڑے لوگوں کے قصیدے لکھے قصیدہ کہتے ہیں تاریخ کسی کی پڑھائی بیان کرنا بڑے قصیدے لکھے یہ زندہ حضور کی عظمتیں ہیں معجزات ہیں حضور کے اب فرماتے ہیں جسم مفلوج ہو چکا تھا فالج میں آ گیا مفلوج سدا جسم میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے کتاب لکھا یہ قصیدہ لکھنا شروع کر دیا قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ اس قصیدے کو بردہ شریف کیوں کہتے ہیں بردہ کہتے ہیں چادر کو چادر والا قصیدہ اس کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف کیوں ہے مقصد کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ عالم خواب میں حضور نے چادر عطا فرمائی تھی اور بیداری کی عالم میں تکیے کے نیچے سے امام بصیری نے وہ چادر اٹھائی تھی وہ چادر امام بصیری نے عالم خواب میں مصطفیٰ سے ملی اور انہوں نے لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور جب بیدار ہوئے جسم بھی صحیح سلامت ہے اور پھر یاد آئے چادر بھی نہیں ملی سی نا تکیہ چک کے دیکھے تو چادر نہیں پڑی کیا ہوا فرماتے ہیں میں نے بڑے قصیدے لکھے آدھی رات لکھ رہا ہوں لکھتے لکھتے میں سو گیا قصیدہ لکھا میں سو گیا میرے نبی کا کرم ہو گیا میرے لجپال کا کرم ہو گیا جب مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہوتا ہے جب حبیب کا کرم ہوتا ہے حبیب خدا کا کرم ہوتا ہے تو وہ ایسے کرم کرتے ہیں کہ لجپال پریت کو توڑ دے نہیں جدی باں پھاڑ دے اور چھوڑ دے اسی تمہیں نہیں پتا آج تک جن کے قصیدے لکھتا رہا وہ قبروں میں چلے گئے نہ جانے وہ کہاں کے کہاں چلے گئے کسی نے کچھ انعام دیا ہوگا کسی نے کچھ دیا ہوگا لیکن بصیری تجھے میں ایسا انعام دے کر جاؤں گا تاکہ قیامت لوگ تجھے بھی یاد کرتے رہیں گے تیری جملوں کو بھی یاد کر کے برکت بھی حاصل کرتے رہیں گے اللہ اکبر رات کا وقت اللہ کے نبی آئیں گے اللہ بصیری آپ فرماتے ہیں حضور نے آ کر کہا کہ اے بصیری اے میرے دیوانے وہ جو لکھ رہے تھے نا ذرا مجھے بھی تو سناؤ آپ فرماتے میں نے 150 اشعار لکھے تو وہ سارے کے سارے کریم آقا نے سماعت فرمائے اور جب نا
میں اب لیٹا ہوا اٹھنے کی کوشش کی نا، اب فرماتے میں خواب میں اٹھنے کی کوشش کی کہ سونا آیا ہے، سونا آیا تو سچ کہنے کے لیے بتا سونا آیا تو میں کیویں لیٹا رہ جاواں، لیکن میرا جسم چونکہ مفلوج تھا، میں فالج میں تھا، مجھ سے اٹھا نہ گیا، لجپال نے کرم کر دیا، اونچی بولو، لجپال نے کرم کر دیا۔ جب لجپال نے کرم کیا نا، آپ فرماتے میرے جسم پر ایسے ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ پھیرا، سونا نبی سونے ہاتھ، سونا نبی سونے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر جب پھیر رہے ہوں گے، کیسا وہ عجب منظر ہوگا، کیسا وہ نرالا منظر ہوگا۔ آپ فرماتے ہو حضور نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، میں صحیح سلامت ہو کر بیٹھ گیا، اور میں نے پھر بیٹھ کر وہ اشعار پڑھے، حضور جھوم جھوم کر سن رہے ہیں، اور جاتے جاتے نا حضور نے ایک چادر عطا فرمائی، اور وہ میں نے چادر لے کر تکیے میں رکھی، اور امام بصیری ادھر وہ اشعار پڑھ رہے تھے، ادھر وہ اشعار پڑھ رہے تھے، ادھر وہ آتے خواب میں قصیدہ جو لکھا تھا۔ اب دیکھیں یہ بھی کمال ہے، لکھا حالت بیداری میں پڑھا، نہیں سمجھ آئی، یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عطا تھی۔ پڑھا عالم خواب میں، اور پھر حضور نے سنا، سننے کے بعد سو گئے۔ جب صبح ہوئی نا، آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو میں اٹھنے لگا، پہلے تو مجھ سے کبھی اٹھا ہی نہیں جاتا تھا، آج تو میں دیکھ رہا ہوں میرا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا دل میں خیال، اچھا کرم ہوا تھا نا سے، کیا کرم ہوا تھا، تکیہ اٹھایا نیچے چادر بھی پڑی ہوئی، کیسا منظر ہوگا یار، اللہ اکبر۔ میرے کریمہ علیہ السلام کے غلاموں کہا نا کہ کلم آنے والا ابام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور پھر کیا کہا نا کسی نے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ حضرات کرام قدر، اب آپ فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھی صحیح سلامت، تو میں چونکہ اندر کا دروازہ کھٹکا، دستک ہوئی نا، تو اللہ کے ولی سامنے کھڑے دیدار ہوا، تو میں بصیری مبارک ہوں، بصیری مبارک ہو، کیوں اندر چلنا تھا، وہ چادر والا قصیدہ سنانا جی راتی ملی آتا سام چادر کو کھا، ہمیں وہ چادر دکھائیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، لہر لگ گئی، لوگ آ رہے ہیں، آ کر کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی اس چادر کو بوسے لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا چلے آؤ سب کو کیویں پتا چلیا، کہنے لگے جب وہ مصطفیٰ جان رحمت آپ سے ہو کر گئے، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی دیدار عطا کر کے گئے، بتا کے گئے، جا کر میرے امام بصیری کو مبارکباد دے، میں ان کو مل کر آ رہا ہوں، ان کو انعام دے کر آ رہا ہوں، چادر دے کر آ رہا ہوں، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا۔ حضرات کرام قدر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، لجپال آقا سے پیار کرنے والوں، بات ہو رہی ہے رخ مصطفیٰ کی، یہ تو حالت ہے جنہوں نے عالم خواب میں دیکھ لیا رخ مصطفیٰ کو، اللہ اکبر۔ ان کا حال یہ ہے جنہوں نے عالم بیداری میں دیکھا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کہا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، جب حسن کا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، آج کے جتنے بھی یہ روشنیاں ہیں، یہ جتنی بہاریں ہیں، یہ جتنا سب کچھ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہی ہو۔
کوئی نہیں مانتا جو دی مرضی پر ہے سرکار دے قدمہ تے صدقہ جی. یہ بات حقیقت ہے, اس سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی توسل سے ہی اب کوئی جس طرح اب میلاد کا مطلب خوشی کا اظہار کرنا ہے نا, خوشی کا تذکرہ کرنا, حضور کی شان بیان کرنا. اب اس کو آپ ختم نبوت کانفرنس کا نام دے دو, سیرت النبی کی کانفرنس کا نام دے دو. عظمت تو مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے, عظمت تو مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے نا بھائی. سیرت میں بھی تو حضور کا تذکرہ ہے, تو میلاد میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے. میلاد میں بھی کیا ہے, آپ 9 کو منا دو, آپ 8 کو تذکرہ کر لو, آپ 12 کو کر لو, آپ 13 کو کر لو, آپ کو 12 ربیع الاول چوتا ہے, آپ 9 ربیع الاول کو کر لو. آپ کا اعتقاد ہے کہ 9 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے, تو آپ 9 کو کر لو. ہم روکتے ہیں, ہم روکنے والے نہیں, ہم تو سج کے میلاد بنانے والے ہیں. کیوں کہ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہاں جو غیر شرعی حرکتیں میلاد کے نام پر لوگوں نے اپنا لی ہیں, ان سے گریز کریں. اور ایسے مستنڈے نوٹ خور, وہ جو ہزاروں روپیہ پہلے لے کر آنے والے نعت خون, ان کو میں نعت خون کہتا ہوں, نعت خان نہیں ان کو کہوں گا. وہ نعتوں کا خون کرتے ہیں, جو رافضیت ناسبیت صحابہ کرام کی دل میں بغض رکھ کر وہ نعتیں پڑھیں اور لوگوں سے بائیکاٹ کریں. مت اپنا پیسہ ایسے لوگوں کو پیسہ ضائع کریں, مت جو آپ سے ڈیمانڈ کرے اس سے کہ دے رہا. اور پھر ایک اور ٹرینڈ ہے, ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے, کسی بھی خطیب کو کوئی رٹ لیتا ہے, تقریر ٹکٹ آئی شروع کر دیتے ہیں بھائی دلائل کے ساتھ بات کرو, حقائق کے ساتھ. سنی سنائی قصے کہانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا. ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کریں جن سے رافضیت کی بدبو آتی ہو, ہر سٹیج پر وہ پہنچ جاتا ہو, اس سے گریز کریں. ایسے ناتخونوں سے گریز کریں جو آپ کو کہے جی مجھے پیسہ, وہ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں. ہاں جی, بات یہ نہ کرتی ہیں, وہ کرتے ہیں جواب ہم لوگوں کو دینے پڑتے ہیں. سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ آبادی فرمایا کرتے تھے, ایک غلط نعتہ پڑھنا نعت خون, جواب دے مولوی. نقابت والے غلط گلا کرنا, جواب دے مولوی. سارے غلط حرکتاں جے کرن تے کرواؤ تسی بیٹھ کے. ماشاءاللہ جی لکیاں نے موجاں لائی رکھی چوڑی تے گڈی چڑھی ہوئی ہے, تم گاہ بھی نہ کوئی جنت دے منٹا کی ٹکٹ دے دے. ایٹی جنت سوکھی نہیں ہے. ہاں جنت لینے کے لیے صحابہ سے پوچھو, حضور نے وہ 10 اشرا مبشرہ صحابہ ان کو نے بشارت دی تھی. مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے, طلحہ تو جنتی ہے, زبیر تو جنتی ہے, علی تو جنتی ہے. صحابہ 10 اشرا مبشرہ صحابہ, ان کو حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبریاں دیں. اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی اس پہ متفقن علیہ یہ بات ہے. لیکن مجھے بتاؤ کسی بھی صحابی 10 میں سے, اور تو سارے صحابہ اپنے مقام 10 میں سے کبھی بھی کسی نے کوئی نماز چھوڑی ہو, کبھی بھی کسی نے کوئی سنت مصطفیٰ کو ترک کیا ہو, کبھی بھی کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو, کبھی یہ کہا کہ اس کے جنتی ہیں. آج تو چاہے جو تو جنتی ہو جائے گا. چودھری صاحب کا کے واسطے شیر ہے, رانا صاحب کا کے واسطے شیر ہے, رانا صاحب بھول کے تو 2 کافی سوڑ کے جو. ہاں یہ ان کے پاس بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے, یہ جی گانا بعض کا یہ بھی ہوتا ہے, بس آخری شیر, وہ آخری شیر کرتے کرتے 2 گھنٹے. اور ایک خطیب صاحب کو ہم ٹائم دیتے ہیں, اینڈ پہ جب وہ ہم تھک جاتی ہے, سو رہی ہوتی ہے بیچاری, علامہ صاحب سمم بکون, وہ سب سے پہلے بیچارہ بے شک کرتی پہنچاؤ. لیکن کیا ہے کہ پھر ان کی باری آ جاتی ہے, ان کی تسی 4 منٹ لا ٹائم تو ہے جی, بس ان کو 4 منٹ کرنا زیادہ نہیں. تو جو آیا وہ ناش آپ کے, وہ پھر کیا کرتا ہے, ادھر سے
جب تک ان کو لفافہ نہیں نہ ملتا وہ بیٹھے دیکھتے ہیں. جیسے لفافہ ملتا ہے جوتی پکڑی کہ ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے, آگے بھی ٹائم کیا, بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس, بڑا مصروف ہے, تو ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے. فادروں میں تیار ہوتے ہیں یہ ناتھوں, سرکار کی سنت بری نہیں ہوتی. میں تو ایسے ایسے ناتھوں کے بارے میں ان لوگوں کے بتا سکتا ہوں جن کو 6 کلمے بھی نہیں آتے, جن کو نماز کے فرائض و واجبات کا نہیں ہوتا ہوتا, اور ان کو ہم سجدے کو بیٹھے ہیں, علماء نیچے بیٹھے ہیں, علماء کو کوئی بالکل کسی تعظیم ہی نہیں, ہم علماء سادات کی تعظیم نہیں کرتے. میرے دوستو, میں دست بستہ گزارش کروں گا, الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جو آپ سے موقع کر کے پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے آئے اس سے تقریر بھی سننا حرام ہے, اس سے نعت خوانی یا قرآن کی آیات بنیاد کی تلاوت سننا بھی حرام ہے. کیوں کہ وہ آپ سے موقع کر کے آئے کہ میں تلاوت کے لیے اتنے پیسے دوں گا, یا میرے پہلے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ سے برباد کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آتا ہے کہ یہ کر دیتے تو وہ ہاں میلاد مناؤ, گاجبا چکے مناؤ, جتنا خرچہ کرنا کرو, لیکن ایسے نہ کرو بلکہ مقصد ہونا چاہیے, بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میرے دوستو, الحمدللہ ہمارا یہ کاروان میلادوں کا چلتا رہے گا. صدائیں درودوں کی یاد کو رہے گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھ کے محمد کا میلاد ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ میلاد کرنا ہے. گھر میں آپ کسی بھی انداز میں میلاد ہے نا, گھر کو سجا کر گھر میں بیٹھ کر سرکار کا میلاد درود پاک پڑھیں, یہ بھی میلاد ہے. سرکار کی عظمت بیان کریں. آپ کے پاس نہیں اتنے وسائل ہیں کہ کوئی نعت کروا جائے, نہیں اتنے وسائل ہیں کہ آپ دیر پکائیں. آپ گھر میں بے شک گھر کے برتن میں تھوڑا سا لنگر پکا کے باہر بڑھیں. یہ ہے میلاد, یہ ہے سنیت. ہمارے لوگوں کو بریلویت کو ایسے مسٹنڈوں نے خراب کر دیا ہے. تو میں سارے دوستوں سے ملتمس ہوں, اگر محفل کرواتے ہیں پہلی عبادت کروانی چاہیے تو آپ ایسے لوگوں سے بچیں, ایسے لوگوں سے بچیں. آپ ایک بادشاہ لوگوں کو بلائیں, سرکار کے دیوانوں کو بلائیں, اور انشاءاللہ جب آئیں گے وہ بے لوث آنے والے ہوں گے نا, تو وہ ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, وہ ایک اپنا ایک سرور ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ جیسا کہ اگلا جمعہ جلوس مصطفیٰ کا بھی ہے, ہمارا سنیوں کی یہ پہچان ہے کہ ہم جلوس بھی نکالتے ہیں اور سرکار کا جلوس لے کر جاتے ہیں. اور یہ جلوس کی شکل تو مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھی. جب حضور مدینے کے اندر تشریف لائے تو ایک جلوس کا سما تھا, ایک جلوس کا سما تھا. حضور کے لوگ پیچھے پیچھے, حضور آگے آگے, حضور کی سواری آگے آگے, انتظار کر رہے تھے کہ یہ حضور کی اونٹنی کہاں بیٹھی. سرکار نے فرمایا میں نے اس کو اجازت دے دی جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. اب وہ پیچھے پیچھے تھے کہاں بیٹھے, کس کے مقدر سمجھیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھے, سب نے وہاں پر مانا. ابو ایوب انصاری کے گھر میں پھر صحابہ کا آنا جانا ہوا. تو انشاءاللہ جلوس جو ہے جمعہ مبارک کے دن کے ٹائم بھی جمعے کے بعد مرکزی جامع مسجد غوثیہ سے نکلے گا, اور 11 اور 12 کی شب کو یاسر روڈ سے بندہ ناچیز اور دیگر علماء کی زیر سرپرستی عشاء کی نماز کے بعد, یعنی جمعرات عشاء کی نماز کے بعد مرکزی جو تمام علاقے کے علماء, مشائخ اور تمام لوگوں کی زیر سرپرستی کے وہ جلوس سالانہ, یہ 23واں بندہ ناچیز کا سرزمین نشتر ہے, 23واں سالانہ جلوس جو ہے وہ نکالنا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. تو دوستوں کو دعوت عام ہے, اس میں شرکت بھی فرمائیں اور دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کے توسط سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور اعلان کہ 24 اکتوبر روز اتوار کو پیر سید احمد شاہ بخاری سیدہ شرف و تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے ممبر ہیں, وہ انشاءاللہ اپنی وحید کالونی کے اندر تشریف لا رہے ہیں. عشاء کے بعد سارے دوست اس محفل میں شریک ہو کر ثواب الہی حاصل کریں.